السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ کلمے کی اہمیت جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کلمے کو ازلی کلمہ اور نورانی کلمہ کہا جاتا ہے۔ ازلی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کلمہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور اسے نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کلمہ میں جتنے بھی حرف ہے اس پر نقطہ نہیں ہے، یعنی جس کسی حرف پر نقطہ نہ ہو اسے نورانی حرف کہتے ہیں، اس لیے اس کلمے کو نورانی کلمہ کہتے ہیں۔ اور اس کلمے کو دعوتی کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کو دعوتی کلمہ کیوں کہا جاتا ہے آج ہم جانیں گے اولیاء اللہ کی تعلیمات سے کہ اسے دعوتی کلمہ کیوں کہتے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہے، اللہ تعالیٰ اپنی معبود ہونے کی دعوت دے رہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے یہ ہمیں دعوت دے رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے یہ دعوت دے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے اس کلمے کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یہ بول کر دعوت دے رہے۔ اب یہ دعوت کیا ہے؟ ہم اب یہ جانیں گے کہ یہ دعوت کیا ہے۔ اگر دعوت کو ہم نہ سمجھے تو دنیا میں ہم ذلیل ہوگے، اور اگر ہم دعوت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھیں تو ہم ذلیل ہوں گے۔ جیسے کہ اولیاء اللہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک افطار کی دعوت ہے۔ جب رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کی دعوت ہوتی ہے اور ہم اس میں ایک غیر مسلم کو بلاتے ہیں، جیسے غیر مسلم یعنی نان مسلم کو بلاتے ہیں، اسے افطار کی دعوت کیا ہے اسے علم نہیں ہوتا، افطار کی دعوت کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا رہتا، تو وہ کیا کرتا ہے آتا ہے۔ جیسے کہ افطار کی دعوت میں ہم کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے سیرن ہوتا ہے، اس وقت ہم روزہ کھولتے ہیں کھجور سے یا پانی سے، تو اور وہ آ کر وہ غیر مسلم آ کر دیکھتا ہے تو وہاں ٹیبل پر دسترخوان پر قسم قسم کے میوے رہتے ہیں، آئٹمس یعنی کھانے کے آئٹمس ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے۔ اب وہ جانتا نہیں کہ افطار کی دعوت کیا ہے، اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ افطار کی دعوت ہوتی کیا ہے، وہ نہیں سمجھتا وہ کیا کیا۔ اب وہ افطار کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، یعنی سیرن ابھی ہوا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے جو سیرن نہیں ہونے سے پہلے کھا لیا، تو وہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزے یعنی سیرن سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے، وقت سے پہلے وہ کھانا شروع کر دیا، وہ یہاں کیا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں جو جب دعوت میں آتے ہیں تو وہ
ہدایت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر وہ چیز کرتے ہیں۔ اگر ہم دعوت کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس نہیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم سب سامنے ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دعوت کا اس کا علم نہیں تھا ہمیں۔ اب جیسے کہ وہ جو شخص تھا اسے علم نہیں تھی افطار کی دعوت، وہ وقت سے پہلے کھانا شروع کر دیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر ذلیل ہوتا ہے۔ اگر ہم دعوت کو نہیں سمجھے تو کیا ہوتا ہے، ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دعوت دے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہی حاجت روا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ دعوت دے رہے۔ اگر ہم اسے نہیں سمجھیں تو ہم ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے۔ اور اگر ہم دعوت کو نہیں سمجھنے سے ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے اولیاء اللہ ایک اور مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ بچپنے میں جب ہم دیکھتے تھے، جیسے کہ دعوت ہوتی تھی، جیسے ایک چائے پانی کی دعوت ہوتی تھی اور ایک ڈنر کی دعوت ہوتی تھی۔ چائے پانی کی دعوت یعنی صرف چائے اور پانی کی دعوت ہوتی تھی، اور ڈنر یعنی کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ تو وہاں انویٹیشن کارڈ پر لکھا ہوتا تھا عربک میں، جیسے کہ اگر چائے پانی کی دعوت ہو تو یہ لکھا ہوتا کہ آپ کی شرکت باعثر مصرف، یعنی چائے پانی کا انتظام، کھانا نہیں ہوتا۔ اور تناول طعام کی دعوت یعنی ڈنر کا انتظام، یعنی کھانے کی دعوت۔ اب ایک شخص کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چائے پانی کی دعوت کو وہ نہیں سمجھا، یعنی وہ اس لفظ کا علم نہیں تھا اسے، تو وہ کیا کرتا ہے، دوپہر میں جم جاتا ہے، جا کر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، رات کے وقت جب جاؤں گا دعوت میں، جب میں دوپہر اور رات کا کھانا کھا لوں گا۔ اب وہ دعوت میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں پر کہ صرف چائے پانی کا انتظام ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے اور وہ سامنے والے کو بھی کوسنے لگتا ہے، یعنی جس نے دعوت دی اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ کیسی دعوت ہے، صرف چائے پانی کی دعوت ہے، وہ کوسنے لگتا ہے۔ یہاں پر غلطی کس کی تھی، اسی کی تھی، مگر وہ کیا کرتا ہے، سامنے والے کو کوسنے لگتا ہے کہ یہ کیا چائے پانی کی دعوت ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسی دعوت ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دعوت کو نہیں سمجھتا ہے، غلطی کس کی ہے، اسی کی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اور ایک دعوت آتی ہے اسے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اب میں کھانا کھا کر جاؤں گا، لاسٹ ٹائم میرے ساتھ جیسا ہوا اس لیے میں کھانا کھا کر جاؤں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کھانا کھا کر جاتا ہے، رات کے وقت جب جاتا ہے وہ کھانا کھا کر جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کھانے کا انتظام ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا پیٹ فل ہوتا ہے، وہ صرف جا کر پانی پی کر آ جاتا ہے۔ تو وہیں کیا ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو دعوت کو اگر ہم نہیں سمجھے تو کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اور ہم ذلیل بھی ہوتے ہیں۔
کہ اور اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، دوسروں کو کوسنے لگتے ہیں، کہ اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کیا، اور دوسروں کو کوسنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعوت کو سمجھنا، دعوت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دعوت دے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ دعوت دے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ دعوت دینے سے پہلے تمام انتظامات کر لیے، جیسے کہ آسمان، زمین میں فصلیں ہرے بھرے، سورج چاند سب انتظام کر لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ میرے بندوں تک یہ میرا پیغام پہنچاؤ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ، کہ میں ہی حاجت روا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ پیغام پہنچاؤ۔ اب ہم اگر یہ دعوت کو نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارا نقصان ہوگا، اور اس سے جو فائدہ ملنا ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ جیسے کہ اس شخص نے ہم پہلا کیا کیا، وہ کھانا نہیں کھا کر گیا، تو مگر وہ دنیا میں اسے وہ گھر جا کر بھی کھا سکتا ہے یا ہوٹل میں بھی کھا سکتا ہے، مگر جو بھی کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ملتا ہے اسے یہ دنیا میں۔ مگر اگر ہم اس دعوت کو نہیں سمجھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم یہاں پر بھی ذلیل ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اور ہم اگر یہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعوتی کلمے کو ہم اگر اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، اسے ہم سمجھیں گے نہیں، تو ہم ذلیل ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، ہمارا نقصان ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاؤں کے ذریعے بھیجے یہاں پر، اگر ہم اسے نہیں سمجھے، ہم رسوا ہوں گے، ہمیں جو کامیابی ملنا ہے وہ نہیں ملے گی۔ کیونکہ ہم یہ دعوت کو قبول نہیں کرے۔ اور جو سوال ہے خبر کے 3 سوال، اسے بھی ہم نہیں دے سکیں گے۔ ایمانی جو خبر کے سوال ہے وہ ہم نہیں دے سکیں، کیونکہ ہم اس کلمے کی دعوت کو قبول نہیں کیے اور دل میں تصدیق نہیں کیا۔ اگر ہم دل میں تصدیق کر لیں گے، اس دعوت کو قبول کر لیں گے، تو ہم اس 3 سوال جو ایمانی ہے وہ ہم آسانی سے دے سکیں گے، اور خبر بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اب آگے ہم قرآن سے بات کو سمجھیں گے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 59 کہ اس میں نوح علیہ السلام نے دعوت دے رہے کہ کیا دعوت دے رہے کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کہ میرے
پیغام کو پہنچاؤ، جو میری دعوت ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو نوح علیہ السلام پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام کیا دعوت دے رہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے کہ تم جو عبادت کرنی ہے اللہ ہی کی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے، یہ دعوتی کلمہ ہے، یہ سمجھنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے آئے، یہ کلمے کو سمجھنا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اسے ایزی لے لیے، ایک بار پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ نہیں، یہ نہیں، اس کی پہلے فہم حاصل کرنا ہے، اسے ہمیں جاننا ہے، پھر دیکھنا ہے۔ جیسے پہلے ہمیں اسے ماننا ہے، پھر جاننا ہے، پھر دیکھنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو آئے، یہ کلمے کی دعوت لے کر آئے، یہ کلمہ لے کر آئے، ہمیں اسے جاننا ضروری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کہ مجھ کو تمہارے متعلق بڑا خوفناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تمہارے متعلق بڑا خوفناک دن کا عذاب کا خوف ہے، یعنی اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے۔ اب یہ نوح علیہ السلام نصیحت دے رہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں فرما رہے؟ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے۔ اب ہمارے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر فٹ ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے اللہ کی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت مخلوق کی کر رہے ہیں، مخلوق کی ظلم کی ساری کر رہے ہیں۔ ہم مخلوق کے فقیر بن بیٹھے، ہم مخلوق کے محتاج بن بیٹھے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں وہ مشرکین ہیں، لوگوں کے ذریعے ضرورتیں پوری ہو رہی ہے یہ سمجھتے ہیں وہ مشرکین ہیں، جو لوگوں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرکین ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بول رہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت نہیں کرو گے، مجھے ڈر ہے کہ ایک خوفناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو نوح علیہ السلام انبیاء ہے، اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے، اس خوفناک دن کا خوف ہے۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء اللہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، یہی دعوت دے رہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنے عبادت کو درست کرو، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، مخلوق کی نہیں کرنا ہے۔ اللہ حاجت روا ہے، جب دل میں بیٹھ جائے گا، دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، ورنہ ہم مخلوق کی عبادت کریں گے، مخلوق کے محتاج بنیں گے، مخلوق کے فقیر بنیں گے۔
تو یہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دے رہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے اس خوفناک دن کا. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں جو لوگ پر بھروسہ کرتے ہیں یا اعتماد کرتے ہیں وہ مشرکین ہیں. آپ فرماتے جو لوگوں پر بھروسہ کرنے والے مشرکین ہیں. اور آپ فرماتے جو لوگوں کا محتاج ہے وہ بھی مشرکین ہیں. لوگوں کا محتاج ہے، محتاج اللہ کا ہونا تھا مگر وہ کیا ہے، وہ لوگوں کا ہے، وہ مشرکین ہے. یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں. ہم لوگوں کے محتاج کیوں ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، وہ لوگوں سے پوری ہو رہی ہے. ہمارا ہر کام لوگوں سے پورا ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہم. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ہر ضرورتیں، ہر کام اللہ ہی پوری کر رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں دیکھیں تو دل میں غلط تصدیق کریں گے، سے دل میں غلط تصدیق ہوگی اور ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگوں پر اعتماد کرتا ہے وہ مشرکین ہیں. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کا فائدہ بتاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے یہ تصدیق کر لیتا ہے، یہ مان لیتا ہے، یہ جان لیتا ہے اور یہ دیکھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوی کر دیتا ہے. قوی یعنی اسٹرانگ کر دیتا ہے، یعنی ایمان سے بھر دیتا ہے اس کے دل کو، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں. اور ایک فائدہ آپ بتاتے ہیں جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم دین عطا فرماتے، اس کے قلب میں علم دین عطا فرماتے. اور آپ فرماتے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے بندہ جو ہے وہ عبادت میں لطف اٹھانے لگتا ہے، عبادت میں اس کے مزہ آنے لگتا ہے، اور جو زندگی میں یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اس کا پورا ہو جاتا ہے. یعنی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب وہ دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ اس کا مقصد پورا کر لیتا ہے. کون پورا کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل قوی ہو جاتا ہے، دل میں ایمان آ جاتا ہے. جب دل میں اس کے تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، جب بندہ مان لیتا ہے، جان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، دعوت کو قبول کر لیتا ہے کہ میری ضرورتیں اللہ ہی پوری کر رہے،
میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوی کر دیتے، اسٹرانگ کر دیتے، اس کے دل کو منور کر دیتے، اس کے دل میں علم دین عطا فرماتے۔ اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے، اور جو عبادت میں جو لطف ملنا ہے اسی کے ذریعے ملے گا۔ جب دعوت کو قبول کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دعوت کو قبول کر لیں گے تو اسے مزہ آنے لگے گا، وہ لطف اٹھانے لگے گا، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا، اللہ کی پہچان اسے حاصل ہوگی۔ مگر دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ دعوت قبول کریں گے تو ہی اللہ پر بھروسہ ہوگا، دعوت قبول کریں گے تو ہی اللہ کی رضا کے لیے کام ہوگا، دعوت کو قبول کریں گے تو ہی کامیاب بنیں گے۔ خبر اور آخرت تمام منزل میں کامیاب ہوگی اگر ہم دعوت کو قبول کریں گے۔ اور دعوت کو قبول کرنے سے صحیح عقیدہ ہوگا اور صحیح ادب بھی کریں گے، اسی کی عبادت میں درست ہوگی، اس کے تمام عمل درست ہوگے جب یہ دعوت قبول کریں گے۔ تو اس لیے یہ دعوت بڑی اہم ہے، ہم اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی فہم حاصل کرنا ہے، تو ہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ جو اسباب کو جو معبود بنا لیتا ہے، جو اسباب کو سمجھتا ہے کہ میری اسباب سے حاجتیں پوری ہو رہی ہے، اس کو کیا نقصان ہوگا اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہر ہے، نہر کے پاس جو واٹر باڈی ہوتی ہے وہاں پر ایک اونچی دیوار ہے۔ اب وہ نہر کے پاس اتنی اونچی دیوار پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے اسے شدت کی پیاس ہوتی ہے۔ اب اتنی پیاس اسے لگتی ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی بہت نیچے ہے، اب وہ نیچے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دیوار بہت اونچی ہے اور پانی بہت نیچے ہے۔ اب اسے پانی پینا ہے، اب وہ پانی پینا کیا کرتا ہے، اب وہ پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے اونچی دیوار پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اونچی دیوار کی ایک اینٹ نکالتا ہے، ایک اینٹ نکال کر پانی میں مارتا ہے۔ جب وہ پانی میں مارتا ہے تو اس کے کچھ چھینٹے اچھل کر اس کے پاس آتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشی کا احساس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ پانی میرے پاس آ رہا ہے۔ پھر وہ اور ایک اینٹ نکالتا ہے، پانی میں مارتا ہے اور پھر وہ چھینٹے آتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ اس سے خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے، پھر ایسے ہی کرتے کرتے وہ پانی کے قریب آتا ہے۔ تو اسی طرح
کیا ہے، بڑی دیوار ہے، ایک ایک اینٹ نکال کر پانی کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس مثال کو دیکھ کر مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی فہم اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ جو دیوار کی مثال ہے وہ انسان کا تکبر ہے، وہ انسان کی انا ہے، وہ انسان کا میں پناہ ہے۔ جو اس کی میں ہے اس کی میں پناہ ہے، جو تکبر کی دیوار ہے اس کی میں ہے، جو پانی ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں پہلے تکبر کی دیوار کو توڑنا ہوگا، اپنی انا کی دیوار کو توڑنا پڑے گا۔ اب بندہ کیا کرے گا، دل میں معبود بٹھا لیا، کسے کی اپنی سیلری کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سرٹیفکیٹ کو، اس سب کو اپنا معبود بنا بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ اس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہے۔ اب جتنے اس کے دل میں بت ہوں گے اتنی اس کی اونچی دیوار ہوگی۔ جب وہ بندہ ایک ایک اینٹ نکال کر پھینکا اور اس کا پانی اس کے پاس آیا، ویسے ہی اگر ہم اس بت کی، اس صلاحیتوں کی، اس سرٹیفکیٹوں کی، یہ سب اگر ہم ایک ایک اینٹ نکال کر پھینکیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکیں گے۔ جب ہم اپنے دل سے اس بت کو نکالیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچیں گے۔ اب جب بندہ ایک ایک کر بت کو نکالے گا، ایک ایک اینٹ کو دیوار سے نکالے گا، یعنی اپنی ضرورت کو اپنی ضرورتیں جس سے پوری اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، یہ اگر ہم دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں آسانی سے حاصل ہوگی۔ جب ہم اس ایک ایک اینٹ جو ہے تکبر اور مخلوق کی حاجت، مخلوق کو سمجھنا کہ اس سے ہی ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہے، وہ اگر ہم ایک ایک اینٹ نکال کر ہمارے دل سے پھینکیں گے تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوگے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم تک پہنچے گی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے ہمیں اس دعوت کو قبول کرنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ کے اور دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی رحمت کو دیکھ سکیں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، یہ دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہم دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہمارے قبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔